السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنذير. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، میں نے ابھی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد وہ 12 ہے. 12 شہرا، مہینوں کی تعداد کہ مہینے کتنے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مہینے ایک سال میں 12 بنائے، اور کب سے بنائے ہیں اللہ نے وہ بھی کلیئر کر دیا. یوم خلق السماوات والارض، جب سے ہم نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہے اس وقت سے مہینوں کی تعداد اور مہینوں کی گنتی وہ 12 ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں منہا 4 حرم، ان 12 مہینے میں 4 مہینہ حرمت والے، عظمت والے، احترام والے. وہ 4 مہینہ کون ہے؟ قرآن نے اس کو کلیئر نہیں کیا. بعض دفعہ آپ قرآن پڑھیں گے اور قرآن کی تفسیر وغیرہ پڑھیں گے تو یہ بات سامنے آئے گی، قرآن میں کوئی ایسی آیت ہوتی ہے یا کوئی ایسی بات ہوتی ہے جو ترجمہ سے بھی بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کی تفصیل، اس آیت کی تشریح اگلی کسی آیت میں، کسی صورت میں یا کسی پارہ میں مل جاتی. اور اگر اس آیت کی تشریح اور تفصیل قرآن میں کہیں نہیں ہے تو پھر حدیث میں مل جاتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں کی تعداد 12 بنایا ہے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینہ احترام والا ہے، عظمت والا ہے. وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ حدیث میں اس کی تشریح موجود ہے. وہ 4 مہینے ہیں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. یہ 4 مہینہ عظمت والے ہیں، احترام والے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ خاص طور پہ ان مہینوں میں آدمی گناہوں سے بچے، ان مہینوں کا احترام کرے، عظمت کرے، اور ان مہینوں میں خاص طور پہ عبادتوں کی پابندی کرے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے. تو ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم ہے، جس مہینے سے ہمارا نیا سال کا آغاز ہوتا ہے. اور آج محرم کی 8ویں تاریخ ہے، کل 9ویں تاریخ ہے، اور پرسوں یعنی اتوار کو 10ویں تاریخ ہے، جسے عربی میں محرم کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے. تو محرم کے لفظی معنی کیا ہے؟ محرم کے لفظی معنی وہ چیز جس کو عزت بخشی گئی. محرم کے لفظی معنی وہ چیز جس کو عظمت بخشی گئی ہو، جس کا احترام کیا گیا ہو، اسے محرم کہتے ہیں. تو یہ مہینہ احترام والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اور گناہوں سے بچنے کا مہینہ ہے. یوں تو ہر مہینے، ہر ایام اور ہر ہفتے اور ہر دن اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا ہے، لیکن خاص طور پہ یہ مہینے جس کا تذکرہ قرآن میں ہے اور جس کا تذکرہ احادیث رسول میں ہے، اس میں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ خاص طور پہ ان مہینوں میں گناہوں سے بچو. تو محرم کے لفظی معنی وہ چیز جسے عزت بخشی گئی ہو، حرمت بخشی گئی ہو. آج محرم کی 8ویں تاریخ ہے،
اور جو فضیلت والا دن ہے وہ محرم کی 10ویں تاریخ ہے۔ ایک غلط فہمی عام مسلمانوں کے ذہن میں یہ بیٹھی ہوئی ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو جو فضیلت حاصل ہے وہ حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے ہے۔ یہ سمجھنا اور یہ سوچ بالکل غلط ہے، کم علمی کا نتیجہ ہے اور نہ جاننے کی وجہ سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ اگر تاریخ اور حقائق پہ بات کی جائے اور قرآن اور حدیث پہ غور کیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ جسے عاشورہ کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت اللہ کے حبیب کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، بلکہ اللہ کے حبیب کے زمانے سے پہلے چلی آ رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ وہ محرم کا روزہ ہے۔ اس سے اس دن کی فضیلت واضح ہو گئی۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے کہ رمضان کے روزے جب فرض نہیں کیے گئے تھے مسلمانوں پہ تو اس وقت محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ مسلمانوں پہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کے روزے مسلمانوں پہ فرض کیے گئے تو 10ویں تاریخ کا روزہ، محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ یہ نفل بن گیا۔ اب جس کا جی چاہے رکھے، جس کا جی چاہے نہ رکھے، کیونکہ یہ نفل۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 10ویں تاریخ کو ہمیں روزے پہ ابھارتے اور اس کی ترغیب دیتے، شوق دلاتے اور فرماتے کہ تم محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھو گے تو پچھلے 1 سال کے تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ تو حضرت جابر بن سمورہ فرماتے جب 10ویں تاریخ آتی تو اللہ کے حبیب ہمیں ابھارتے روزہ رکھنے کی، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور یہ روزے نفل بن گئے تو اللہ کے حبیب نے ہمیں ابھارنا چھوڑ دیا، ہمیں تاریخ بتانا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کے روزے جب فرض ہو گئے تو یہ روزہ نفل بن گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو اللہ کے حبیب نے دیکھا کہ وہاں کے یہودی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ما ھذا اليوم الذی تصومون، بخاری کی روایت، ما ھذا اليوم الذی تصومون، کہ یہ کون سا دن ہے، کس وجہ سے تم روزہ رکھا کرتے ہو؟ تو ان لوگوں نے فرمایا ھذا یوم عظیم، یہودیوں نے کیا فرمایا؟ ھذا یوم عظیم، ہمارے لیے ایک بڑا دن ہے۔ کیوں بڑا دن ہے؟ انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ، کہ آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی۔ وغرق فرعون وقومہ، اور آج ہی کے دن موسیٰ، آج ہی کے دن فرعون کو اس کے لشکر کے ساتھ اللہ نے سمندر میں ڈبو دیا۔ لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھا تھا، فصامہ موسیٰ شکرا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس دن یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا تھا۔ فنحن نصوم، اس وجہ سے ہم اپنے نبی کی اتباع کرتے ہوئے، اپنے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے 10ویں محرم کو روزہ رکھا۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، تم میں سے زیادہ حقدار موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں ہم ہیں، لہٰذا اللہ کے حبیب نے حکم دیا کہ 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھو۔ عبداللہ ابن عباس کی ایک دوسری روایت ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 10ویں تاریخ کو، محرم کی 10ویں تاریخ کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں، اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو یہودی ہے، عیسائی ہے، مشرک ہے، ان کی موافقت مت کرو بلکہ ان کی مخالفت کرو، وہ جیسا کرتے ہیں ویسا مت کرو۔ ہمیں اللہ کے حبیب نے یہ حکم دیا، وہ اگر بال ایسا رکھتے ہیں تو ہمیں اس سے بچنے کا حکم دیا گیا، پینٹ اگر پھٹا پہنتے ہیں تو ہمیں بچنے کا حکم دیا گیا، ان کی مشابہت سے بچنے کا حکم دیا گیا،
اور اللہ کے حبیب نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، شکل و صورت اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ اسے کھڑا کر دے گا۔ اگر ہم اپنے نبی کی اتباع کریں گے تو ہمیں اپنے نبی کے ساتھ کھڑا کر دے گا۔ تو فرمایا یہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں، لہٰذا ہم ان کی مخالفت کریں گے۔ اللہ کے حبیب لئن بقیت لاصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 10ویں روزے کے ساتھ ایک روزہ اور لگا لوں گا، 9ویں کو بھی روزہ رکھوں گا، 10ویں کو بھی روزہ رکھوں گا۔ اب مخالفت ہو گئی، وہ تو صرف 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن ہم 9ویں بھی رکھیں گے، 10ویں بھی رکھیں گے، یا 10ویں رکھیں گے 11ویں رکھیں گے۔ 10 کے ساتھ ایک روزہ پہلے ملا لیا جائے یا 10 کے ساتھ ایک روزہ بعد میں ملا لیا جائے۔ اتوار کے دن مثال کے طور پہ 10ویں محرم الحرام، سنیچر کو اور اتوار کو 2 روزہ رکھ لیں، یا اتوار کو اور سوموار کو 2 روزہ رکھ لیں۔ اتوار کے ساتھ ایک روزہ پہلے ملا لیں یا بعد میں ملا لیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو گئی کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو روزے کی فضیلت ہے، اور اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لینا یہ مستحب اور بہتر ہے، یہ نفل ہے۔ کوئی اگر روزہ رکھے ہی نہیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ نفل روزہ ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کوئی روزہ رکھ لیتا ہے اور جب دوسرا ساتھی نہیں رکھتا تو اس پہ کمنٹ کیا جاتا ہے، تبصرہ کیا جاتا ہے کہ روزہ نہیں رکھا۔ بھائی یہ نفل ہے، اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، آپ کی مرضی ہے آپ رکھیے، نہیں مرضی ہے، سہولت نہیں ہے، مت رکھیے۔ تو یہ تمام باتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ 10ویں تاریخ یوم عاشورہ کی فضیلت پہلے سے چلی آ رہی ہے، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، اور اتفاق سے 10ویں محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو اس فضیلت والے دن میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، تو حضرت حسین کی فضیلت اس وجہ سے بڑھ گئی ہے۔ لیکن حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کو غم کا مہینہ ماننا، اس تاریخ کو غم کی تاریخ سمجھنا، اور اس مہینے میں اور اس تاریخ میں کوئی خوشی کا تقریب منعقد نہیں کرنا، کوئی شادی بیاہ نہ کرنا، یہ میرے دوستوں اور بزرگوں شریعت میں نہیں ہے۔ یہ عجیب بات ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، کوئی خوشی کی تقریب نہیں کرنی چاہیے۔ ان لوگوں کے چہرے پہ تماچا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح سب سے پہلے کس خاتون سے ہوا آپ حضرات جانتے ہیں؟ حضرت خدیجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہوا ہے۔ کس مہینے میں ہوا ہے؟ محرم کے مہینے میں۔ اب یہ کہیے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں محرم کے مہینہ، ارے غم کا مہینہ ہے، ہم شادی کیسے کر سکتے ہیں، کوئی خوشی کی تقریب کے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اس مہینے میں ہوا۔ اب آپ سے بڑا رول ماڈل ہمارے لیے کون ہو سکتا ہے؟ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ذہنیت شروع سے چلی آ رہی ہے، سنی سنائی بات ہے، ہم نے نہ تحقیق کی نہ کسی اچھے عالم سے پوچھا، بس سنی سنائی بات تھی جو شیعوں سے ہم سنیوں کے اندر داخل ہو گئی۔ شیعہ اس دن ماتم مناتے ہیں، اپنے گرہبان کو چاک کرتے ہیں، اپنے سینے کو زخمی کرتے ہیں اس دن، بلکہ اس مہینے میں کسی شادی اور بیاہ منعقد نہیں کرتے، اس مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، ماتم کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ یہ شیعوں کا طریقہ ہے، ہم مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، ہم سنیوں کا طریقہ نہیں ہے، اس بات کو اچھی طریقے سے ہم سمجھ لیں۔ اس لیے حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اگر اس مہینے کو ماتم کا مہینہ مانا جائے اور شہادت کی وجہ سے کسی دن کو غم کا دن سمجھا جائے، تو کیا شہادت غم کی چیز ہے؟ اگر شہادت غم کی چیز ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا کی ہے اور فرمایا لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا، 3 مرتبہ فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں۔ کون کہہ رہا ہے؟ خاتم الانبیین،
خاتم النبیین تمام نبیوں کے سردار فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر اللہ مجھے زندہ کرے، پھر میں قتل کر دیا جاؤں، پھر اللہ مجھے زندہ کرے، پھر میں اللہ کے نام پہ قتل کر دیا جاؤں۔ کیا شہادت غم کی بات ہے؟ اگر شہادت غم کی بات ہوتی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم ہیں وہ دعا کر رہے ہیں شہادت کی، اللہ ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، میں مرنا بستر پہ نہیں چاہتا ہوں بلکہ میں تیرے راستے میں مرنا چاہتا ہوں، تیرے نام پہ مجھے قتل کر دیا جائے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرے شہر میں میری جان نکلے۔ اور یہی شہادت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برچھا لگتا ہے اور جب وہ زمین پر گرتے ہیں تو حضرت علی کے زبان سے یہ بات نکلتی ہے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی تو کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ علی کو شہادت کی موت ملی۔ تو شہادت اگر غم کی چیز ہوتی تو اللہ کے حبیب کیوں اس کی چاہت کرتے، حضرت عمر کیوں دعا کرتے، اور شہادت ملنے کی وجہ سے حضرت علی کیوں کہتے کہ میں کامیاب ہو گیا؟ تو اس بات کو اچھی طریقے سے ہم ذہن میں رکھیں کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ کوئی مہینہ بھی غم کا مہینہ نہیں ہے۔ اگر غم کا مہینہ یہ مہینہ ہے اور 10ویں تاریخ کو حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، اور اس وجہ سے اگر ہم غم کی تاریخ اور غم کا مہینہ مانتے ہیں تو یاد رکھیے تاریخ کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے، 1 محرم الحرام کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ کیوں ہم غم کا دن نہیں مانتے؟ ہم 1 محرم الحرام کو کیوں غم کا دن نہیں مانتے؟ کیا حضرت حسین سے بڑے حضرت عمر نہیں تھے؟ وہ خلیفہ تھے، کتنے بڑے اور کتنے اعلیٰ تھے، اللہ کے حبیب کے مشیر تھے، اللہ کے حبیب ان سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر تاریخ کی کتابوں میں آپ غور کریں گے تو ہر مہینے میں کسی نہ کسی صحابی اور کسی نہ کسی اللہ والے کی شہادت ہوئی۔ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، ہم اس کو غم کا دن نہیں سمجھتے؟ اور اگر تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں گے تو ہر مہینے میں اور ہر تاریخ میں اسلام کا سپوت کوئی نہ کوئی شہید ہوا ہی ہے، تو پھر ہم شہادت کی وجہ سے غم کا دن ماننے لگے تو پھر ہر دن غم کا ماننا ہوگا، ہر مہینہ غم کا مہینہ ہو جائے گا، پھر مسلمانوں کے لیے کوئی خوشی ہی نہیں رہے گی، کوئی شادی بیاہ کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ سب پرانی باتیں ہیں، جہالت والی باتیں ہیں، اور یہ سب غلط باتیں ہیں، ان سبوں کو ہمیں چھوڑنا چاہیے۔ ہم اپنے زمانے سے بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، ہم اپنے بڑوں کو دیکھیں، لیکن کسی نے اس پہ تحقیق نہیں کی، کسی نے اس پہ ریسرچ نہیں کیا، حقیقت کیا ہے۔ یہ شیعوں سے یہ طریقہ ہم سنیوں کے اندر آ گیا۔ ہم اس بات کو سمجھے، تعزیہ نکالنا یہ کیا چیز ہے بھائی؟ راستے میں جلوس نکالنا یہ کیا چیز ہے؟ آج لاک ڈاؤن ہے، آپ اچھی طریقے سے اس بات کو ذہن میں رکھیں، آج لاک ڈاؤن ہے، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی کیا نماز کی فرضیت ساقط ہو گئی؟ ہر مسجد میں 5 ہی لوگ پڑھ رہے ہیں لیکن نماز تو پڑھ رہے ہیں۔ اگر یہ محرم منانا یعنی جلوس نکالنا، تعزیہ نکالنا اگر فرض ہوتا اور صحیح چیز ہوتی تو آج بھی لوگ پوری دنیا میں نکال رہے ہوتے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کو کیوں چھوڑ دیا گیا؟ کیا لاک ڈاؤن کی وجہ سے نماز چھوڑ دی گئی؟ کیا روزے چھوڑ دیے گئے؟ کیا تو یہ چیزیں جو قرآن سے ثابت ہے وہ ہمیشہ امت کرتے رہے گی، لیکن جو چیزیں قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہیں، رسم و رواج ہے، وہ غلط طریقے سے ہمارے معاشرے میں آ گیا، وہ تو رسم و رواج ہے، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ اسے ختم کرے گا۔ لیکن جو چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہے، جو میرے نبی کا صحیح طریقہ، وہ ہمیشہ باقی رہے گا، چاہے کوئی بھی پابندی لگا دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو باتیں کہی گئی ہیں تو ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔